میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پر جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ ماشاءاللہ غالباً شاید میں بہت شکریہ زندگی میں پہلی بار شاید اس مسجد میں بیان کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر بہت عالی شان، بہت خوبصورت مسجد۔ اللہ پاک اس کو بنانے والے، سجانے والے، آباد کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی عالی شان مسجد ہے، اور اللہ پاک اس کو اور ترقی دے۔ اور مسجدیں بنانی بھی چاہیے اور اسے شاندار بنانی چاہیے۔ اپنے گھر بناتے ہیں کتنے اچھے بناتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں تو نہ اس کے باتھ روم صحیح بناتے ہیں، نہ وضو خانے ٹھیک بناتے ہیں، پنکھے، ایسا کمزور انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ مسجد ایسی بنائے بندہ گھر سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے۔ تو بہت ماشاءاللہ پیاری مسجد بنائی، اور یہ مسجد بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ مسجد اتنی آسانی سے نہیں بنی ہوگی، اس کو بنانے والے بہت سارے ایسے ہوں گے جو آج دنیا میں بھی نہیں ہوں گے، ہے نا، ایسے ساتھی آپ کے ہوں گے، لیکن یہ آج بھی جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کی برکتیں بھی ان کو قبر میں مل رہی ہوں گی۔ یہ اتنی شاندار انویسٹمنٹ ہے، یاد رکھو، مسجد جیسی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم چلے جائیں گے، قیامت تک اذانیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، اور یہ انشاءاللہ اس میں حصہ ملانے والوں کو ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی پیاری پچھلے دنوں میں چینل پہ حدیث سنائی تھی کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے گا، اللہ پاک اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کب ہوتی ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد بہت بڑی ہے اور کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ملائے، مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے مسجد پہ لگ رہے ہیں، کوئی 1000 روپے ملائے گا تو اس کے 1000 روپے تو چڑیا کے گھونسلے جتنے ہوئے نا اس مسجد میں، لیکن میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو میرے حساب سے تو جب عاشقان رسول مسجد بنائے نا، آپ کے منہ میں پانی آنا چاہیے، یار لاٹری لگ رہی ہے، جنت کا گھر بک رہا ہے، جنت کا سودا ہو رہا ہے، جلدی جاؤ، جلدی حصہ ملا کے آؤ، ماں باپ کے نام پر، اپنے نام پر، اور کوشش کیا کرو جدھر جدھر مسجدیں بنے سب جگہ تھوڑا تھوڑا حصہ ملایا کرو، تاکہ سب طرف سے ثواب آنا شروع ہو جائے۔ اللہ کرے یہ ثواب کمانے کی حرص، یہ ثواب کمانے کا جذبہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہاں بیان پر آنے سے پہلے یہیں کے ایک اسلامی بھائی کا مجھے میسج آیا تھا کہ آپ نے درود پاک کی فضیلت پر وہ واقعہ سنانا ہے۔ دراصل یہ جو واقعہ ہے، آج کل جو سینیریو چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، واقعی کاروباری مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں۔ کرونا وائرس کے بعد تو دنیا میں کئی ملکوں میں اب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ پاکستان والوں تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کر دی ہے ہم پر۔ کئی ملک اس وقت بھی لاک ڈاؤن ہے، گھر سے لوگ نہیں نکل پا رہے، ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے۔ میری 2 دن پہلے امریکہ بات ہو رہی تھی، وہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بستر ہاسپٹل میں خالی نہیں ہے، اتنے مریض ہیں کرونا وائرس کے۔ UK میں، یورپ میں، ہمارے وطن پر اللہ کریم نے بڑا احسان کیا۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے امریکہ میں ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی اور کہتے ہیں پاکستان پر اسٹڈی کرو، 22 کروڑ کا ملک ہے، کیسے نکل گیا کرونا سے؟ یہ لوگ تو کچھ سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں کر رہے۔ کہتا ہے سارے غیر مسلم ڈاکٹر تھے، میں نے کہا کچھ نہیں کر رہے، وہ اذانیں دے رہے ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں، وہ اولیاء کرام کا فیضان ہے ان پر، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ ہاں، اور یہ میری بات آج نوٹ کر لینا، انشاءاللہ دنیا آج نہیں، کیونکہ 2020 ہے نا، یہ کبھی نہیں بھولا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے مر بھی جائیں گے نا، ہسٹری آف دا یونیورس میں، کائنات کی تاریخ میں 2020 جو ہے نا، یہ یاد ہی رکھا جائے، کیونکہ اس میں جو ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اتنا بڑا، اور اس پر بہت تحقیقیں ہونی ہیں، اور یہ تحقیق بعد میں لوگوں کو پتہ چلے گی کہ یہ مسلمانوں پر رب نے ساری دنیا میں کرم کیا ہے۔ یہ ہمارا وضو کرنا، یہ ہماری نمازیں پڑھنا، یہ ہمارا حلال چیزیں کھانا، جو اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ پاک نے انہیں بچایا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بچے رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لیکن احتیاط کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، تو اب اس سینیریو میں بہت سارے لوگ مقروض ہو گئے ہوں گے، قرضہ لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اور بعض اوقات قرضے میں ایسے ڈوبتے ہیں کہ نکلنا بڑا مشکل دکھتا ہے۔ تو کیا سولیوشن ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2 دوست تھے، ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا 3000 درہم۔ وقت آ گیا،
اس دوست کو وہ پیسے واپس کرنے تھے. اس نے کہا پیسے دو. کا پیسے تو نہیں ہیں, کوئی کام کاج بھی نہیں ہے, خرچ ہو گئے پیسے تو. کہا اچھا تھوڑے اور دن دیتا ہوں. اور دن دیے, وہ دن بھی گزر گئے. کہا اب تو دے دو. کہا اب نہیں ہے. وہ چلا گیا قاضی کے پاس, عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, میرے پیسے نہیں دیتا میرا دوست جو ہے. قاضی نے بلایا عدالت میں, کہ اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہاں دینے ہیں. تم نے لیے تھے؟ ہاں لیے تھے. کب دو گے؟ کہا ہے ہی نہیں, کہاں سے دوں گا. کہ 30 دن ہیں, 30 دن میں دے دو ورنہ تمہیں جیل ہو جائے گی. بندہ گھر آیا, بڑا ٹینشن میں تھا. آخر اسے وہ روایت یاد آ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. کو درود پاک پریشانی مصیبت کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کچھ ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن گزر گئے. 3 days left, 3 دن باقی. 28ویں رات آ گئی. سویا, خواب میں کوئی کہنے والا کہتا گھبراؤ نہیں, تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھے, کہتے ہیں خواب میں کسی نے اشارہ تو دیا ہے مگر وزیر کو کیا بتاؤں گا, آواز آئی ہے, کیسے ہوگا. وہ دن بھی گزر گیا درود پڑھتے پڑھتے. 28 دن گزر گئے. 29ویں رات آ گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے غلام گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا ویری فریش, نبی پاک نے زیارت کروا دی, آقا نے آسرا دے دیا, اب تو کام ہو جانا ہے. مگر خیال آیا کہ میں علی بن عیسیٰ کو اگر یہ جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تو وہ اگر نشانی مانگ لے گا تو میرے پاس تو کوئی ایویڈنس, کوئی پروف, کوئی نشانی تو نہیں ہے. اسی تذبذب, اسی ہیزیٹیشن میں یہ لاسٹ دن بھی گزر گیا. صبح عدالت میں جانا ہے. اب جو رات وہ سویا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. پھر قسمت جاگ اٹھی. کہا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر اپنا قرضہ جو رقم درکار ہے اس سے لے لو. کہ حضور مسئلہ یہ میں جاؤں گا, اس نے اگر کہا کہ نشانی کیا ہے, میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ مجھے نبی پاک نے یہ نشانی بتائی ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو, اور جب تک یہ درود کمپلیٹ نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتہ ہے, تمہارے اللہ کو معلوم ہے. اب جب صبح اٹھا تو ویری فریش, کہتا ہے اب تو ثبوت بھی مل گیا. آخری لمحات تھے, عدالت میں پیش ہونا تھا. اس سے پہلے صبح یہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا گیا. اس کے دربار میں درباری بھی تھے. کہا مجھے وزیر صاحب سے ملنا ہے, پیغام لایا ہوں. اندر سے سوال ہوا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. دروازہ کھلا, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بیٹھا. کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کروایا ہے, میں 3000 درہم کا مقروض ہوں, آج پیسے دینے کی لاسٹ ڈیٹ ہے, اگر آج پیسے نہیں دیے میں جیل چلا جاؤں گا. مجھے نبی پاک نے تمہارا نام دیا ہے کہ تمہارے پاس آ جاؤں. وزیر کہتا ہے بات تو بڑی اچھی ہے مگر میں کیسے مان لوں, کوئی نشانی ہے کہ تمہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی نہیں آیا, آقا نے نشانی بھی بتائی ہے, پروف اور ایویڈنس لے کر آیا ہوں. کہ حضور بات یہ ہے کہ نبی پاک نے بتایا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں. یہ راز کہ صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے, آپ کے رب کے درمیان یہ راز ہے, اور یہ بات آپ کسی کو بتائی بھی نہیں آپ نے, اور آپ جب تک درود کمپلیٹ نہیں ہوتے کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے ذرا تصور کرو, جو وزیر صبح سویرے 5000 درود پڑھتا ہوگا, عاشق رسول کتنا بڑا ہوگا. اس کی تو لاٹری لگ گئی نا. کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے, نبی پاک کی بارگاہ میں یہ درود قبول ہو گئے. او جناب, اس کے تو بارے نیارے ہو گئے. وہ اپنے گھر میں گیا, تھوڑی دیر بعد آیا, کہتا ہے 3000 درہم تو یہ وہ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا, لبیک یا رسول اللہ, پہلے تو یہ لے لیجئے, 3000 اور لیجئے. آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا, آپ نے قدم لگائے میرے گھر پر, یہ اس کا نذرانہ ہے.
3,000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کا کوئی کام شروع کیجئے، اور آج ایک وعدہ کر کے جائیے، زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت ہوگی میں آپ کا بھائی ہوں، کہیں اور نہیں جانا، میرے پاس آ جانا۔ اب یہ دیوانہ جھومتا ہوا عدالت پہنچا، 3,000 درہم جو ہیں اس کا مقروض ہے، اب 9,000 ہاتھ میں ہے۔ جاتے ہی اس نے جج صاحب کو وہ 3,000 ہاتھ میں پکڑا دیے کہ حضرت یہ آخری تاریخ تھی، یہ لیجئے۔ جج کہتا ہے پہلے بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ختم، کلاش ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، اب یہ کدھر سے آیا؟ تو اس دیوانے نے بھری عدالت میں واقعہ سنا دیا، گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اب یہ واقعہ سنایا، جج نے بھری عدالت میں جب یہ واقعہ سنا اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں چلا گیا، واپس آیا، آ کر کہتا یہ 3,000 لو، سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا وہ جو دوست جس نے کیس کیا تھا وہ ساری باتیں سن رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جس پر میں نے مقدمہ کیا اس پر نبی پاک کا اتنا کرم۔ کہتا رکیے رکیے، کاغذ قلم لائیے، میں اپنا قرضہ ہی اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب جس نے بندہ تو تھا وہ کہتا ہے جج صاحب کو، جج صاحب ہن تواڈے 3,000 واپس لے لو، اب میں کیا کروں اس کو، آپ نے قرضے کے لیے دیے تھے، یہ واپس لیں۔ جج کہتا ہے جو پیسے نبی کے نام پہ نکالے وہ واپس نہیں لینے، یہ پیسے بھی تم ہی لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا، قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب جو درود پاک کے فضائل پر لکھی، آب کوثر، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا۔ آپ لکھتے ہیں یہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے 3,000 درہم کا مقروض ہے، جیل جانے کی امید ہے، اب 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ یہ ہے درود پاک۔ وہ یقین درکار ہے، وہ محبت درکار ہے، وہ بھروسہ درکار ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم وظائف پڑھتے بھی ہیں، درود پڑھتے بھی ہیں، مگر پیچھے یقین نہیں ہوتا۔ چلو پڑھ لیتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ علماء کہتے ہیں جب یقین کامل ہونا تو پھر ایک وظیفہ بھی کام کر دیا کرتا ہے، پھر تعویذ بھی اثر کرتا ہے، پھر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہمارا پرابلم یہ، ہم دعا مانگتے ہوئے بھی ہیزیٹیشن، تذبذب، چلو مانگ لیتا ہوں باقی پتہ نہیں ہونی نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ جو اس نیت کے ساتھ دعا کرے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ یقین کے ساتھ دعا کرے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا۔ صدق کے دل سے مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہونی ہے۔ تو درود پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ تمہاری بگڑی بن جانی ہے۔ اور میرے آقا نے جب فرما دیا مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی درود پڑھنے سے، تو ضرور ہوں گی، لیکن درود پڑھنے والا بھی چاہیے، محبت سے پڑھنے والا چاہیے، عقیدت سے پڑھنے والا ہونا چاہیے، اور نمازی بھی ہونا چاہیے۔ درود تو پڑھے مگر نمازی نہ پڑھے، نماز تو فرض ہے نا۔ کچھ لوگ بڑے وظائف پڑھتے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کا سب سے پہلا افضل وظیفہ نماز ہے۔ 5 وقت نماز تو ضروری ہے نا، وہ نہیں پڑھی اور باقی وظیفے کر رہے ہیں، تو پہلے نماز کی پابندی اور درود پاک اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہمارے درمیان رہا، برکتیں لوٹتے رہے، اور اب سبحان اللہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں لٹانے والا مہینہ آ گیا۔ سنیوں کے تو وارے نیارے، 12ویں ختم ہوتی 11ویں شروع ہو جاتی ہے۔ غوث پاک بھی ہمارے اور غوث پاک کے آقا بھی ہمارے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث
ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ پاک فیضان غوث اعظم بھی نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسے کمالات سے نوازا. پیارے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا، اور جیسی اس دور کی ضرورت تھی ویسا معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس زمانے میں علاج بڑی ترقی کر گیا تھا، میڈیکیشن کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، بڑا بڑا علاج کرتے تھے، اور لوگ ان ڈاکٹروں کو بہت کچھ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا. ڈاکٹروں نے ترقی بڑی کر لی تھی مگر کوڑ کا علاج نہیں کر سکے تھے. انہوں نے، آج کل کرونا کی ویکسین نہیں بن پا رہی نا، مشکل ہو گئی ہے، اس زمانے میں کوڑ کا علاج نہیں تھا. اچھا، پھر مادرزاد اندھے جو پیدائشی بلائنڈ ہے تو ان کی آنکھیں نہیں آ سکتی تھی. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیسا دیا کہ آپ دم کرتے تھے، کوڑ والا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. ہاتھ لگاتے، اللہ کا نام لے کر دم کرتے، بائی برتھ بلائنڈ، مادرزاد اندھا ہوتا وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا. اچھا، علاج تو کرنا چلو پھر بھی بڑی بات تھی، مگر لوگوں نے کہا مانے جب آپ مردہ زندہ کر دیں. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے. جس اللہ کے نبی کے پاس یہ طاقت ہو وہ مردے زندہ کر دے تو نبیوں کے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھتے، کمال کی بات، ذرا یہ شعر سمجھو، اس کی خوبصورتی سمجھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. آقا ہمارا دل مردہ ہم مانتے ہیں، بالکل گندا ہے، لیکن حضور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اوقات ہی نہیں، اس دل کی کیا حیثیت ہے. حضور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. آپ تو مردے زندہ کر دیتے، دل پر تو نظر کرنی، یہ بھی زندہ ہو جانا ہے. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے یہ علاج اور مردے زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، آپ کے زمانے میں لوگ پہاڑ کے اندر گھر بنا لیتے تھے، بڑی ان کے اندر طاقت تھی، پہاڑ ان کے ہاتھوں میں گویا موم تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا معجزہ دیا کہ پہاڑ کھود تو لیتے تھے، پہاڑ بچہ نہیں دیتا تھا. مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب اللہ کا نبی مانے کہ آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر بتائیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو. اللہ نے یہ معجزہ دیا، آپ نے اشارہ فرمایا، پہاڑ سے اونٹنی بھی نکلی، اس نے بچہ بھی بعد میں جنا. جیسی قوم ویسا معجزہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے نا، وہ دور بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کا دور تھا. عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا فصیح سمجھتے تھے، بڑا بلیغ، بڑا، ان کو لگتا تھا ہم ہی بولنے والے ہیں. علماء بیٹھے، بڑی عجیب بات ہوگی کئی لوگوں کے لیے، جو عربی نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عجمی. کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ عجمی. عربی نہیں ہے نا، تو جو عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کہتے گونگے کو. عرب کے لوگ سب کہتے تھے ہم ہی بولنا جاتے، باقی سارے عجمی ہیں، گونگے ہیں، یہ ان کو بولنا ہی نہیں آتا. اتنا اپنی زبان پر عبور بھی تھا اور فخر بھی تھا. اس زمانے میں مقابلے ہوتے تھے. کعبے کا جو کعبہ تھا نا، کعبہ شریف، بدقسمتی سے اس وقت تو اسلام کی باتیں نہیں تھی، مسلمان نہیں تھے. کعبے کے اندر بت بھی رکھے جاتے تھے، اور کعبے کی دیوار ایک طرح سے ایک نمائش، کہتے نا آج کل لگتے ہیں ایگزیبیشن وال تھی. بڑے بڑے شاعر آتے، اپنا کلام لکھتے اور کعبے کی دیوار پر لگا دیتے. سب لوگ آتے، پڑھتے، کہتے ہاں یہ سب سے نمبر 1 ہے، اپنا کلام نکال کے لے جاتے. پھر کوئی بڑا شاعر آ کر لگاتا، پچھلا اپنا کلام اتار کے لے جاتا. یعنی وہ گویا چیمپئن شپ ہوتی تھی، ایوارڈ ملتا تھا جس کی سب سے اچھی کلام لکھا، کوئی اشعار لکھے، کوئی نظم لکھی. اب ایسا دور کہ جن کو اپنی فصاحت پر اتنا ناز ہے، اس دور میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیسا معجزہ دیا. یوں تو بہت سارے معجزے دیے، اتنے معجزے دیے، ہم بیان کرتے چلے جائیں ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے. کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ کا احاطہ نہیں ہو سکتا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا با کمال ہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول. آقا سراپا با کمال ہیں. اب لیکن مقابلہ تھا اس قوم کے بارے میں، اپنا نبی پاک علیہ السلام کا وہ جس کو کہتے ہیں نا عروج ظاہر رب نے کرنا تھا.
تو اللہ کریم نے نبی پاک کو ایسی فصاحت عطا فرمائی، ایسی بلاغت عطا فرمائی، میرے آقا کچھ جملے عطا فرماتے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا، اور جب اسی کعبے کی دیوار پر سورہ کوثر، سب سے چھوٹی قرآن پاک کی سورت ہے، وہ لکھ کر لگائی گئی، بڑے بڑے شعراء آئے، پڑھتے تھے، سوچتے تھے، اور آخر اپنا کلام اتار کے کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہی میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آتے تھے، نبی پاک جب گفتگو فرماتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں سناتے تھے، وہ دنگ رہ جاتے تھے، وہ کہتے اپنے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے، عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کی باتیں سنی ہیں، مگر یہ باتیں وراء الورا ہیں، یہ آیتیں کچھ اور ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے بڑے آئے، مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو قرآن سبحان اللہ، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، سب سے بڑا معجزہ، the biggest miracle of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ خود قرآن فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، مگر قرآن کا بوجھ اٹھانا یہ پہاڑ کے بس کا بھی کام نہیں تھا۔ تو دنیا میں پھر کون سی جگہ بچتی ہے بتاؤ نا؟ پہاڑ تو وہ ہوتے ہیں کہ زمین کو روکنے کے لیے، زمین کو ساکت کرنے کے لیے، جب یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی نا، زمین لرزنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اور پہاڑ کے ذریعے زمین کو گویا سکون بخشا، اس نے پکڑ لیا زمین کو، اتنے مضبوط ہوتے ہیں پہاڑ۔ اب پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ نہ اٹھاتے تو قرآن نازل کہاں ہوتا؟ پھر کیسی پاورفل جگہ لائی جاتی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کے قلب اقدس کو وہ قوت عطا فرمائی۔ کائنات میں نبی پاک کے دل منور سے زیادہ کوئی ایسی مضبوط جگہ نہیں ہے جتنا بوجھ، جتنی جناب قرآن کا جس کو کہے کہ قرآن نازل ہو سکے۔ اللہ نے نبی پاک کے دل اقدس کو وہ طاقت بخشی، اور سنو یہ طاقت کیسے ملی تھی؟ سبحان اللہ، جب پہلی وحی نازل ہونے والی تھی نا، نبی پاک کا شق صدر کیا گیا، یہ بھی معجزہ ہے میرے آقا کا۔ دل انور کو کھولا گیا، سینہ انور کو کھولا گیا، دل انور کو باہر نکالا گیا، اور مزید نور کی برسات کی گئی تاکہ اب قرآن نازل ہونا ہے اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اور سبحان اللہ، جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرنے کی دیر ہے، ہمارا گندا دل بھی صاف ہو جائے گا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے ہیں۔ حضور آپ کا دل تو کیسا نورانی ہے، میرا دل میلا ہے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو بہرحال نبی پاک پر، ان کے دل انور پر قرآن نازل ہوا۔ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پاک کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ کچھ بدلتا تھا، پسینہ پیشانی پر جیسے بوجھ فیل ہوتا تھا، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جبریل امین وحی لے کر آتے تھے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت ہے، اس کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی نا تو نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی، اتنا بوجھ اس کا محسوس کیا کہ اونٹنی بیٹھ گئی، اس اونٹنی نے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اے میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں، قرآن یہ نبی پاک کا معجزہ ہمارے درمیان ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو اسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ قرآن کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ آج میں آپ کو قرآن پاک کی 10 آیتیں سنانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہوگا مور دین 6000 آیات، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، 30 پارے، 114 سورتیں، کتنا خزانہ ہوگا اس کے اندر سوچو۔ میں صرف 10 آیتیں آپ کو سنانے آیا ہوں، اور ان 10 آیتوں میں اللہ اکبر، اللہ کریم نے ہمیں کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا دیا، کون سکسیسفل ہیں، ان سکسیسفل اور کامیاب لوگوں کے کام کیا ہوتے ہیں۔
اور سنو جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو ملنا کیا ہے. ہیں کامیاب لوگ بھی بتا دیے, ان کے کام بھی بتا دیے, اور ان کا انعام بھی بتا دیا ود ان 10-11 آیات. پڑھیں تو پتا چلے نا. 18واں پارہ ہے, سورہ مومنون ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا قرآن پاک کی سورہ مومنون کی, تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کیفیت بنی کہ آپ کے پاس چہرہ اقدس پر گویا قریب مکھیوں کی بنبناہٹ ہو رہی. یہ وحی کی نشانیوں میں سے تھا. صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. تو نبی پاک نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں 10 آیتیں, تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا, ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا, ہمیں عطا کرنا اور محروم نہ فرمانا, ہمیں چن لے, ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن, اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا. اور اس کے بعد نبی پاک نے ارشاد فرمایا, مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, جس نے ان مذکور باتوں کو اپنا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت کا ٹکٹ ہے, یقین کرنا, یہ 10 آیتیں گارنٹیڈ جنت ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. اور نبی پاک نے پھر یہ 10 آیتیں بیان کی. اب غور سے سنتے جاؤ. کامیاب کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پیسے زیادہ وہ کامیاب, جس کے پاس حکومت ہے وہ کامیاب, جو بڑا مشہور ہے وہ کامیاب, جو زیادہ خوبصورت ہے وہ کامیاب. نہیں جناب, میں اور آپ طے نہیں کر سکتے کون کامیاب. جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ بتائے گا نا کون کامیاب. کائنات بنانے والا بتائے گا کون کامیاب. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا, پہلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو, جس کے پاس ایمان ہے وہ کامیاب ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. دعا کرتے رہا کرو, یہ ایمان قبر میں لے کر جانا ہے. ایک حدیث تو سنی ہوگی نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث بھی ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان والا نہ ہوا, ساری زندگی روزے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, عبادت کرتے رہے, کچھ نہیں ہونا. ایمان کے ساتھ قبر میں جانا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہونا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیران پیر ہے نا, آپ کیا فرماتے تھے سنو. اتنے بڑے ولی, ولیوں کے سردار, غوث پاک کے مرتبے کا عالم تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. مگر پیران پیر کہتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. اتنے بڑے اللہ کے ولی ایمان کی سلامتی کی فکر کریں, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. تو دعائیں مانگا کرو, ایسے کاموں سے بچو جو ایمان کو چھین لیتے ہیں. چلے بہرحال پہلی آیت پر تو ہمارا عمل ہے اور اللہ سے دعا ہے ہمارا ایمان سلامت رہے. اب اللہ فرماتا ہے یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں, یہ کرتے کیا ہیں. اب چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں. غور سے سنیں, وہ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ کامیاب والے, ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات, پہلی لائن, اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے, فوکس کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہماری نماز خشوع و خضوع والی ہے؟ نماز میں دل لگتا ہے, نماز میں ہمارا دھیان لگتا ہے؟ پر نہ آج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں, کتنی رکعتیں پڑھی, کیا پڑھا. آج جنہوں نے عشاء جماعت سے پڑھی ہے ان سے پوچھ لیتا ہوں, بتاؤ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو ہمیں وہ بھی یاد نہیں ہوتا, کیونکہ دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے نا. حالانکہ ہمارے بزرگان دین کی نماز, اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ جو ہے یہ ہلاکت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ واپس جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, درست نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گیا, پھر نماز پڑھی, پھر آیا حضور کی بارگاہ میں, فرمایا واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی. وہ حیران, تیسری بار ایسا ہی ہوا تو عرض کرتا ہے حضور مجھے تو ایسی نماز آتی ہے, اب آپ بتائیے نا گڑبڑ کیا ہے میری نماز میں, سکھائیے مجھے, بتائیے.
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پوری طرح نماز مکمل کرو۔ آج ہم نماز میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں ایسے بندے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے۔ یاد ہے نبی پاک کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے، سجدہ کریں گے پھر سجدے میں، رکوع کریں گے پھر سجدے میں۔ ارے بھائی آرام سے پڑھے نماز، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب دنیا میں کسی کے پاس جائیں، کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا اس کا محل ہو اور جناب بڑا نام ہو اس کے پاس جا کر کیسی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، پلیٹ بھی اٹھاتے تو سکون سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا لگ رہا ہے ریس لگی ہوئی ہے، اتنی سپیڈ سے نماز پڑھیں گے، نہ رکوع ٹھیک کریں گے نہ سجدہ ٹھیک کریں گے۔ تعدیل ارکان یہ کہلاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ یہ سارے ارکان صحیح کرنا واجب ہے۔ لیکن بات وہ ہے کہ نماز سیکھی کب؟ پرابلم تو یہ ہے نا، ہم میں سے کس نے آج تک نماز باقاعدہ سیکھ کے پڑھی ہے؟ ہم نے تو دیکھ کے پڑھی ہے۔ وضو خانے پر آئے چھوٹے تھے تو لوگ وضو کرتے تھے، ان کو دیکھ کے وضو سیکھ لیا، پتہ نہیں کہاں سے یہ وضو میں چومنا بھی آ گیا اور کیا کیا کر رہے ہوتے لوگ اسی کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چلو بھر کے ہاتھ دھونا دیکھا تھا تو لوگ وہی آج تک چلا رہے ہیں۔ بھائی سیکھا تو نہیں، وضو دیکھ کے وضو کیا۔ اچھا نماز کیسے سیکھی؟ وہ بس جیسے صف میں لوگ کھڑے تھے جو رکوع کرتے تھے سجدہ کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ نماز جو سب سے اہم فرض ہے کہیں نہیں سیکھا، کوئی ٹریننگ نہیں لی لوگوں نے، دیکھ کر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے آفس کے ساتھ ایسا کیا، اکاؤنٹس پڑھ کر اکاؤنٹنٹ کی نوکری ملتی ہے، ٹائپنگ سیکھ کر ٹائپسٹ کی نوکری ملتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ ڈرائیونگ سیکھ کر ڈرائیونگ کی ایسی نوکری کوئی نہیں دیتا کہ چلو گاڑی لو میری سیکھ لینا، چلاتے بھی رہنا، بھائی جان چلی جائے گی گاڑی چلی جائے گی، بھائی پہلے سیکھ کر آؤ، لائسنس لاؤ، پھر نماز ویسے ہی شروع کر دی۔ سب سے پہلا فرض نماز، لیکن نماز سیکھنے کا ٹائم نہیں۔ اور واقعی ایسی بات ہے جس پر توجہ بھی نہیں ہے لوگوں کی۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ میں اپنی زندگی میں تو پہلی بار سنا کہ نماز کا کورس کروایا جا رہا ہے، اور سبحان اللہ فیضان نماز کورس کا ایسا جال بچھا دیا، 7 دن کا یہ کورس، اچھا اس کو آن لائن بھی کر دیا، روز کے 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤ بھائی آپ کو نماز سکھائیں گے۔ پہلا فرض نماز ہے۔ ایک بار آ کر تو دیکھو، کئی لوگوں نے آ کر بتایا 40 سال سے نماز پڑھتے تھے، اب پتہ چلا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، فرض کیا ہے، شرط کیا ہے، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، بیسک معلومات پتہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کی بحث کرا لو ہم سے، او سٹاک ایکسچینج کے ریٹ بھی پتہ ہوں گے، سونے کا ریٹ بھی، آئل کے ریٹ پتہ ہوتے ہیں، بھائی تم نے کنواں خریدنا ہے، روز رات کو دیکھ رہا ہے یار آج کل آئل کا یہ ریٹ، اور نماز پڑھنا بھائی جو سیکھنے والا کام ہے وہ سیکھنا نہیں ہے۔ ایسے عجیب ہم لوگ ہو گئے، دنیا بھر کی معلومات ہے اور جو بیسک معلومات ہے اس سے دور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ ہمارے یہاں بھی لوگ ایسے آتے ہیں علماء کرام سے امتحان لینے کے لیے، ایسا مشکل سوال لے کر آئیں گے کہ اگلا جواب نہ دے سکیں، مگر امام اعظم تو امام اعظم تھے نا۔ کہا بیٹا وضو میں 4 فرض ہیں۔ کہتا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا؟ کہا بیٹا وضو میں 4 فرض ہیں۔ کہا حضرت آپ زمانے کے امام ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام بتائیں، اور آپ کہے جا رہے ہیں نماز میں وضو میں 4 فرض ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، تیری نماز کا سوال ہوگا، پہلے وضو ٹھیک کر لے۔ وضو کے فرض پتہ نہیں ہے اور وہ مشکل سوال لے کر آئیں گے۔ اور اللہ کے بندوں جو بیسکس ہیں اس پر عمل کر لو پہلے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا کانسیپٹ ہے کہ نماز درست کروائیں، وضو درست کروائیں، مدنی قافلے میں جا کر ہمیں جماعت میں کھڑے کیسے ہونا، کیا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے۔ تو خشوع و خضوع جب آئے گا نا جب نماز پراپر پڑھیں گے، تو خدا را نماز کو اہمیت دیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ آگے فرماتا ہے سبحان اللہ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو کام کے کام نہیں اسے نہیں کرتے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ فضول باتوں میں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیا، 3 گھنٹے گزر گئے، کیا کر رہے ہیں؟ بس دیکھی جا رہے ہیں۔ بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں، ٹائم نکال دیا۔ ان 3 گھنٹوں میں تم کتنے نفل پڑھ لیتے، کتنے درود پڑھ لیتے۔ اچھا بعض لوگ تو ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے ریموٹ لے کے، بس ان کا کام ہی ہے کہ چینل آگے بڑھاتے رہے، 2-2.5 گھنٹے تک چینل نہیں گھماتے رہے۔ کیا دیکھا پتہ نہیں، کیا دیکھا، تھوڑا سب دیکھا، اس میں غلط بھی دیکھا، صحیح بھی دیکھا، گناہ بھی ہو گیا، حرام بھی۔ اللہ کے بندو تم پاپا اتنا ٹائم ہے یار، اس ٹائم میں علم دین سیکھ لیتے۔ 7-8-10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، ایک بار یاسین پڑھو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے۔
جذبہ لاؤ نا. ایک درود پاک پڑھو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجے بلند. قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. اور ایسا لگتا ہے ہمارا سارا ٹائم ہی فضول جا رہا ہوتا ہے. اس موبائل نے تو بیڑا غرق کر دیا نا. ہر گروپ میں رہنا ہے, ہر نیوز پڑھنی ہے, ہر خبر سننی ہے, ہر کلپ دیکھنا ہے, چاہے وہ حرام ہے, چاہے وہ حلال ہے, چاہے وہ بے پردگی پر ہے. غور کرو یار, روزانہ یہ موبائل میرے پیسے لگے ہوئے ہیں اور مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول باتوں سے. اپنی زندگی کا ٹائم اس کو یوز کرو بہترین. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے اوقات کو باقاعدہ پلان کرتے ہیں اور اس اوقات کو عبادت میں, نیکیوں میں صرف کرتے ہیں. فضول اتنی تھوڑی سی زندگی ضائع کر دوں میں؟ بزرگان دین سے سنو. امام شافعی فرماتے ہیں وقت تلوار ہے, یا تو تم نیکیاں کر کے اسے کاٹ دو ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گا. اس وقت کی اہمیت دیکھو. بہرحال آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں والذین هم للزکاة فاعلون. یہ کامیاب لوگوں کے وصف آ رہے ہیں. اگر کہیں کمی ہے آج نوٹ کرتے جاؤ, مجھے بھی ان میں بننا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہے. اور آگے میں نے انعام سنانا ہے آپ کو. اللہ فرماتا ہے وہ جو اپنی زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. زکوٰۃ پوری دینی ہے, ڈنڈی نہیں مارنی زکوٰۃ میں. بوجھ نہ سمجھے زکوٰۃ کو, او ہو یہ تو بہت ہو گیا یار, اتنی ساری زکوٰۃ. اللہ کے بندے, آج اگر تجھ پر 10 لاکھ روپے زکوٰۃ ہو گئی اور تو یہ کہہ رہا ہے 10 لاکھ نکالنے پڑیں گے, اللہ کا شکر ادا کر, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ دینے والا تو زکوٰۃ بھی دے, سجدہ بھی کرے. اے اللہ تیری مہربانی, دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. تم بوجھ فیل کرتے ہو, زکوٰۃ پہ ڈنڈی مارتے لو. کامیاب وہ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے, اے نوجوانوں غور سے سننا, والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں, پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. بہت شارٹ لسٹ ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, جب میں نے یہ آیتیں پڑھی نا اور جب اس کا انعام آپ سنو گے, جتنا بڑا انعام ہے اس کے لیے تو 500 کام ہونے چاہیے. ہمیں لگتا ہے 3-4 چیزیں ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اس پر عمل کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا. اب وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے سنی, نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی تک دوسری بات کیا سمجھی؟ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب تیسری بات کیا آئی؟ زکوٰۃ پوری دینی ہے. چوتھی بات اب کیا آ رہی ہے؟ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا ہے, حرام کاموں کی طرف نہیں جانا ہے. بدکاری کتنی عام ہو گئی ہے نوجوان, میں کیا کہوں, اب اتنا برا حال ہے کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر, ٹیلی فون پر باتیں کرنا اور ان غلط کاموں میں پڑ جانا نہ کرو میرے بچوں. یاد رکھو کہ سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھے, حدیث پاک کا مضمون ہے, مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جو اپنی زبان کی حفاظت اور شرم گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے. ہمیشہ یاد رکھیں, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے. تو اللہ پاک خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزر رہی. جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. تو ان حرام کاموں کی طرف, یہ فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, انٹرنیٹ, یہ تمام وہ چیزیں جو ان گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں, اپنی پاکیزگی کو بچانے والے ہیں. تو وہ کامیاب لوگ ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو غلط کاموں کی طرف نہیں جاتے, جو حلال طریقہ ہے اپنی اس تسکین کو پورا کرنے کا, اس کی شریعت نے اجازت دی. اس کے علاوہ جو اس طرف جاتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. امانت رکھوائی جائے تو پوری ادا کریں, اور وعدہ کریں تو پورا کریں. آج کل تو یہ جملہ مشہور کر دیا ہے, وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے. استغفر اللہ. نبی پاک کے غلام ہو, اسلام مجھے اور آپ کو وعدے کی پاسداری کا درس دیتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص سے لین دین تھا. اس نے کہا حضور آپ کھڑے رہیں, میں بھی آتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں. اسے وعدہ کر لیا. وہ بندہ 3 دن تک چلا گیا, بھول گیا. 3 دن بعد مجھے اسے یاد آیا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں کھڑا ہوا ہوں. جب وہ واپس آیا, نبی پاک وہیں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی غصہ نہیں ہے. آپ ناراض نہیں ہوئے, اس کو کچھ فرمایا نوجوان تمہاری وجہ سے میں 3 دن سے یہاں کھڑا ہوں. یہ ہے وعدہ. اور آج حال یہ ہے کہ
کہ اب مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وعدہ کر لے قسمیں کھا لے دینا ہی نہیں اس کو, اس نے کام کرنا ہی نہیں ہے. ارے آپ فکر ہی نہ کریں. میرا اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہو گیا, جو کہنا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرنی ہے. ارے حضرت آپ بس فکر ہی نہ کریں, اور فکر شروع کر دو بھائی, کیونکہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے. بس آپ سمجھ لے ہو گیا, سمجھ نہیں لیا بھائی کر کے دو پھر ہوگا, ابھی سے تھوڑی ہو گیا. کہاں سے ہوا, ابھی شروع نہیں کیا بول رہے ہو گیا. تو تکیہ کلام بن گئے لوگوں کے. وعدے کرنے کام نہیں کرنا, پیسے لیتے وقت کچھ اور ہے, دیتے وقت کچھ اور ہے. قسمیں کھا کے لے لیں گے, حضرت 1 مہینے بعد دے دوں گا, BC کھل جائے گی, فلاں سے آنے, بٹ نہیں بھی آئے میں کچھ بھی بیچ کے دے دوں گا, اس کے بعد ڈھونڈتے رہو اس کو. اب موبائل بھی بند, اب رابطہ بھی نہیں ہو رہا. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وعدوں کی پاسداری کرنے والے, امانتوں کی پاسداری کرنے والے, خیانت کرنے والے نہیں, یہ ہیں کامیاب لوگ. اور اب سنو آگے اللہ کیا فرماتا ہے. دوبارہ نماز کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ 10 آیتیں ہیں, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی آیت میں کہا نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, دوبارہ فرمایا نماز کی حفاظت کرتے ہیں, وقت پہ نماز پڑھتے ہیں. کئی لوگ سفر پر جائیں, کہتے ہیں یار سفر میں چلو چلتا ہے, ارے آج مصروف تھا اس لیے نماز چلی گئی. کچھ لوگ ملتے کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. مجھے ایک سوال کا جواب دو, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, کبھی ایسا ہوا صبح 7 بجے کی فلائٹ ہو تمہاری آنکھ نہ کھلی ہو؟ 4 بجے سے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں, رات کو سوتے ہی نہیں ہیں, 3 الارم رکھواتے ہیں. سیٹ نے کہا صبح 8 بجے آ جانا, بہت ضروری میٹنگ ہے. او جناب بالکل پہنچیں گے, گھر والوں کو بھی کہیں گے, الارم بھی رکھیں گے, ایک چوکیدار کو بھی کہہ کے سوئیں گے. نہ میٹنگ مس ہوئی, نہ ٹرین مس ہوئی, نہ بس مس ہوئی, نہ فلائٹ مس ہوئی, نماز مس ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک جو فلائٹ کی ہے, جو تمہاری کاروباری میٹنگ کی ہے. قرآن کہتا ہے نماز کی حفاظت کرنے والے, بے چین ہو جائے بندہ, کیسے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے, چاہے میں سفر میں ہوں, چاہے میں حضر میں ہوں, چاہے میں کہیں بھی ہوں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی ایک مسئلہ لکھتے ہیں جس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا. فرماتے ایک شخص کشتی میں جا رہا ہو, طوفان آئے, کشتی کے پرخچے اڑ جائیں. اب وہ اس نے ایک تختہ پکڑ لیا ہو اور اس تختے پر جان بچاتے ہوئے بیٹھ گیا. فرمایا نماز کا وقت ہو گیا, اس کو وہاں بھی نماز پڑھنی ہوگی. یہ ہے نماز. بستر پر ہے تو بستر پر پڑھے, لیٹے لیٹے پڑھے, اشارے سے پڑھے. یار بس سر میں درد تھا آج نماز نہیں پڑھی, یہ بہانہ نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز نہ پڑھنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے, اور نمازی کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. فیصلہ خود کر لو, اللہ کی ناراضی چاہیے یا رب کا دیدار کرنا ہے. اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے جو نمازی ہوتا ہے, اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو قبر اس طرح دبائے گی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اور قرآن کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. بات بات پر نماز قضا ہو جاتی ہے, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. آؤ آج ایک پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب سنو انعام, آئے ہائے, یقین کرو مجھے اس آیت سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے. اس کے الفاظ تو سنو یار. کام کتنے بتائے؟ 6-7. دہرائی بھی کر لیتے ہیں, چلو میں بھی دہرائی کر لوں, آپ بھی کر لو. کامیاب کون ہے؟ ایمان والے. فضول باتوں پر نظر نہیں رکھتے, التفات نہیں کرتے, زکوٰۃ دیتے ہیں, شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, امانتیں پوری کرتے ہیں, وعدے پورے کرتے ہیں. اب تک یہی ہوا. اور پھر اب فرمایا نماز کی حفاظت کرتے ہیں. 7 کام ہو گئے تقریباً, کم و بیش. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ بگ ڈیل, یہ بہت بڑا کام نہیں ہے. کرنا چاہے تو کر لے گا آدمی, کرنے والے کر بھی رہے ہوں گے. لیکن اب انعام سنو یار, آئے ہائے ہائے, کیا اسلوب ہے قرآن کا. قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون, اولئک هم الوارثون. فرما یہی لوگ وارث ہیں. اب کس کے وارث ہیں؟ وراثت میں کیا ملے گا؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. فرمایا یہ فردوس کی میراث پائیں گے. کامیاب لوگ ہیں. صرف 10-11 آیتوں میں اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. 2 باتیں کرنی ہیں. جو 6600 سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کرے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور نماز میں خشوع و خضوع بھی آ جائے گا جب تم قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ گے. اور انشاءاللہ پھر ملے گا کیا؟ اولئک هم الوارثون. آئے ہائے, یہ وارث ہیں. اور فرمایا الذین یرثون الفردوس, یہ وراثت میں کیا ملے گا؟ ارے ان کو میراث میں فردوس, جنت الفردوس ملے گی. اور میں آپ کو بتاؤں جنت الفردوس ہے کیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے. اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے,
اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. یعنی اس میں بھی ٹاپ کلاس. جنت ساری کمال ہے, جنت کی بھی جو ٹاپ کلاس ہے وہ جنت الفردوس. اور آقا فرماتے جب تم اللہ سے سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کرو. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس ہی مانگے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی. اتنے سارے اسلام پہ موجود ہے, آؤ دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہم گناہ گاروں کو جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما. اے اللہ تیری جنت بہت بڑی ہے, ہم سارے بھی چلے گئے, تیری جنت میں کمی نہیں پڑے گی. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, ہمارے ماں باپ کو نصیب فرما, ہمارے بھائی بہنوں اور گھر والوں کو بھی عطا فرما, اور نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما. صلو علی الحبیب. اب بتاؤ کیا لطف آیا مجھے تو سچی, میں سچ بتاؤں مجھے بیان کرنے میں اتنا لطف آیا کہ 10-11 آیتوں میں کیا کچھ قرآن سکھاتا ہے. اب عمل کریں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, دل و جان سے پڑھیں گے انشاءاللہ. حرام دیکھنے سے بچنا ہے, حرام کھانے سے بچنا ہے, حرام سننے سے بچنا ہے, حرام کاموں سے بچنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی تو سکھایا جاتا ہے. آ جائیں قرآن کی طرف, آ جائیں نبی پاک کے طریقے کی طرف. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں, اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان جگہ جگہ موجود ہیں, وہاں جا کر قرآن پڑھیں. تفسیر قرآن, یہ تقریباً بیان میں نے تفسیر قرآن صراط الجنان سے کیا. یہ کتاب الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے. تفسیر قرآن پڑھیں تو قرآن انشاءاللہ قرآن کا نور آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک سوال بھی آیا کہ اجتماعی طور پر کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ایک بزرگ کی تصویر لگا کر مہینے کی مبارکباد دیتے ہیں اور تصویر کو غوث پاک سے منسوب کرتے ہیں. غوث پاک کی, اولیاء کرام کی, مولا علی کی, امام حسنین کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. ان تصویروں کو فارورڈ نہ کیا کریں. ویسے ہی مبارکباد دے دیں 11ویں شریف کی, تصویر کی کیا ضرورت ہے. اور غوث پاک کی تصویر تو دلوں میں ہے نا, وہ ہمارے ذہنوں میں ہیں. وہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں نا, مفتی اعظم ہند کا غالباً شعر ہے نا کہ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. جب ایسا نبی پاک کا تصور جمع ہو جائے نا آنکھوں میں, کہ جب فرشتے قبر میں آئیں گے نا, فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یا آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی. سب چاہتے ہیں نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے, اللہ نصیب فرمائے, مگر ان آنکھوں سے کریں گے جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے کریں گے جن آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آنکھوں کو پاک بھی تو کرنا ہے نا, آنکھوں کو بچانا ہے. امیر اہل سنت نے ایسے ہی نعرہ نہیں لگایا کہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, آنکھوں کو بچاؤ. اگر ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے, کیونکہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھ, ہائے کس کام کی ہے. ہائے ہائے کس کام کی ساری بہار آنکھوں میں, سرکار
سے باغ نظر آئے، کہ دیکھنے کی ہے ساری انشاءاللہ۔ اللہ پاک ایسی آنکھیں عطا کر دے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ہم اچھے ہو جائیں۔ میرے مالک کے خزانوں میں کمی نہیں، برے بہت ہیں، گندے بہت ہیں، باتیں بڑی بڑی ہیں، مگر دل گندگی سے بھرا ہے، ذہن برے خیالات سے پر ہے۔ تھوڑی بھی دیر اچھی باتیں سنتے ہیں، ذہن بنتا ہے، پھر نماز قضا، پھر برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بس آج بدل جاؤ، آج آئے ہونا بہت ہو گیا، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے دنیا سے، پتہ نہیں کب ہمارا بلاوا آ جائے، ہمارے جنازے کا اعلان ہو، لوگ کہیں یار ابھی تو ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے دن یاد کریں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کی قبر ہوگی، وہاں صرف اعمال کام آئیں گے۔ چھوڑ دیں گناہ، چھوڑ دیں بری عادتیں، بس نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے اعلان آ گئے۔ ٹیلی تھون پچھلے دنوں ہم نے کیا، مدنی عطیات مہم مدارس اور جامعات کے لیے دعوت اسلامی کے، جن جن لوگوں نے یونٹ جمع کرایا اللہ ان کو بہترین جزا دے، جو نہیں کروا سکے ان سے میری گزارش ہے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، اپنی نیت جو کی ہے وہ جمع کرائیں، نیت نہ کی تھی دوبارہ کر لیں، یہی پیسے کام آئیں گے آخرت میں انشاءاللہ، ہماری کیا معلوم مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اور لوگ کہتے ہیں یار دعوت اسلامی کو بہت چندہ مل جاتا ہے، ٹیلی تھون میں بہت سارے جمع کر لیے ہوں گے۔ آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، میں نے آج رپورٹ لی تھی، اب تک جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ آدھا بھی پورا نہیں ہوا ہے، تو ابھی بہت کرنا ہے، بہت بڑا کام ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے بہت بڑا خرچہ ہے، لیکن جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کوشش کریں اپنے یونٹ جمع کروائیں۔ اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے ایک شاندار اعلان کیا فیضان عشق رسول مسجد کا، ماشاءاللہ پوری دنیا میں 1212 مسجدیں بنانی ہیں۔ یہ گستاخان رسول جو میرے آقا کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، غارت کرے، بیڑا غرق فرمائے ان کا، لیکن ان کا کیا شاندار جواب دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ فیضان عشق رسول کے نام سے مسجد بنائیں گے۔ مسجد دیکھیں نا، ابھی یہ مسجد قائم ہے نا، ہم چلے جائیں گے یہ پھر بھی رہے گی۔ یہ 1200 مسجدیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو بتائیں گی کہ یہ عشق رسول اور بڑھانا ہے، نبی پاک کے گستاخوں کو بتانا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مسجدیں ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہیں بننا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں جامع مسجد فیضان عشق رسول کے لیے خریداری کی جا رہی ہے، اس کے لیے باہر جھولی پھیلائیں گے اسلامی بھائی۔ تو مسجد تو سبحان اللہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں ضرور حصہ ملائیں تاکہ قیامت تک کی انویسٹمنٹ ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سامنے بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیلے کامے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ اور الحمدللہ اس دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی بات ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ موقع بڑا اچھا ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، مشہور حاجی عبدالولی بختاری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امیر اہل سنت نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی کسی اور کے حساب سے مرید ہو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے یہ طالب ہوتا ہوں میں، اس طرح سے آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔
میں گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم آج ہم نے قرآن پاک کی بڑی پیاری آیتوں کو سنا، اے اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، اور ان کامیاب لوگوں کو جو انعام جنت الفردوس کا دیا جائے گا اس انعام میں بھی ہمیں حصہ عطا فرما۔ بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ بہت ساری پرچیاں بھی آئیں، کچھ بیماروں کی صحت یابی کے لیے آئی، کچھ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آئی۔ میرے مالک تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ آج تیرے بندے آئے ہیں اور بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، ہمارے مرحومین بخشے جائیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں میرے مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، اور جو رشتے ہو چکے اپنے گھروں میں ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ اے رب کریم ہمیں حج کی سعادتیں عطا فرما، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما دے، ہر طرح کی آفت مصیبت سے محفوظ فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ میرے مولا دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یہاں بھی بڑی تعداد میں علماء آئے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، مولا ان کی عزتوں کو اور عروج عطا فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادب و